میں نے اپنے سر کو پکڑ لیا تھا۔ یہ لڑکی میرے لیے مصیبت بنتی جا رہی تھی۔ پری کہنے لگی کون ہے اوپر؟ میں نے کہا کہ ایک پاگل کزن ہے۔ وہ کہنے لگی کون سی کزن؟ تم نے تو پہلے کبھی اپنی کزن کا ذکر نہیں کیا۔ ہماری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ جب مجھے کانچ کے ٹوٹنے کی بڑی زور کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ میں بھاگا دوڑا اوپر کا زینہ چڑھ کر الشما کے کمرے تک پہنچا تھا۔ پری بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا الشما میرے گلے سے لگ گئی۔ کہنے لگی تابی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے کمرے میں بند کر کے مت جایا کریں۔ الشما کو یوں میرے گلے سے لگا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی، لیکن الشما نے تو ساری حدیں پار کر دی۔ میرے ساتھ لگ کر میری کمر کو زور سے پکڑ لیا۔ میں اسے اپنا آپ چھڑوانے لگ گیا۔ میں نے کہا الشما یہ کیا بچپنا ہے؟ کہنے لگی تابی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ کمرے میں اتنا موٹا لال بیگ ہے، میں ڈر گئی تھی۔ میں نے آپ کو مارنا بھی چاہا لیکن وہ اڑ رہا تھا۔ آپ نے کیوں مجھے کمرے میں بیٹھ کر دیا تھا؟ اس نے کمرے میں رکھے قیمتی شیشے کی گلدان توڑ دیے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا کہ شاید وہ لڑکی کوئی ذہنی مریض ہے جسے میرے دادا نے میرے پلے باندھ دیا تھا۔ میں نے کہا الشما یہ کیا بچپنا ہے، چھوڑو مجھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے اپنا آپ چھڑوایا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ فری مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ الشما کہنے لگی یہ کون ہے؟ وہی آپ کی دوست تابی۔ کیا مجھے آپ اپنی دوست سے نہیں ملوائیں گے؟ اس نے پھر خود ہی فری کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کہنے لگی کیسی ہیں آپ؟ فری تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ ملایا۔ الشما کہنے لگی یہ آپ کے بال کیسے ہیں؟ مجھے آپ کے بال بالکل بھی نہیں پسند۔ میں نے کہا بری بات ایسے نہیں کہتے۔ کہنے لگی مجھے نہیں اچھی لگتی آپ کی دوست۔ تو نہیں اچھی لگتی، اس میں بری بات کیا ہے؟ تابی آپ اسے واپس بھیجیں، یہ ہمارے گھر میں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر فری تب کے رہ گئی تھی۔ کہنے لگی تبریز یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی کو تم نے اتنا سر پر کیوں چڑھا رکھا ہے؟ یہ ہوتی کون ہے مجھ میں نقص اور عیب نکالنے والی؟ میں اسے ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ یہ میری یتیم کزن ہے، میرے چچا زاد ہیں، دادا کے انتقال کے بعد امی سے یہاں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی تو اسے کسی یتیم خانے میں بھجوا دو، کیونکہ میں تو اسے یہاں نہیں رکھوں گی۔ یہ سن کر الشما کہنے لگی اے لڑکی تم ہوتی کون ہو مجھے میرے گھر سے نکالنے والی؟ وہ فری کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگی آپ نے سنا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے یتیم خانے بھیجے گی۔ یہ کون ہوتی ہے مجھے میرے گھر سے نکال کر یتیم خانے بھیجنے والی؟ پری کہنے لگی کہ بڑی ہی بدتمیز قسم کی لڑکی ہے۔ الشما کہنے لگی یہ لڑکی تم ہوتی کون ہو مجھے بدتمیز کہنے والی؟ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر الشما اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی اور وہاں سے پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور سیدھی فری کے سر کا نشانہ بنانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا کرتی کہ میں فری سے نظریں بھی نہ ملا پاتا، میں آگے بڑھا اور اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ میں نے شیشے پکڑی اور ڈریسنگ پہ رکھی اور الشما کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا کہ آئندہ اپنی حد میں رہنا، خبردار جو تم نے کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ شاید الشما کو مجھ سے ایسی توقع نہ تھی۔ یہ کہہ کر میں فری کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر آ گیا، اس کا کمرہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ وہ چلانے لگی، کہنے لگی میں اس لڑکی کا قتل کر دوں گی، میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں گی۔ تابی اس لڑکی کو میرے گھر سے باہر نکال دیں، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ ایک تماشا تھا جو اس لڑکی نے لگا کے رکھا تھا۔ میں فوراً سے فری کو نیچے لے آیا، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ میں نے کہا فری کمان یار، تم بھی کس بے وقوف کی باتوں میں آ کر غصہ کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تبریز ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، میں اتنی بدتمیز لڑکی کے ساتھ ایک منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو۔ یہ سن کر میں نے فری کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی اگر محبت کرتے ہو تو پھر اس لڑکی کو یتیم خانے بھجوا دو۔ میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ابھی تک 18 سال کی نہیں ہوئی تھی اور میرے پاپا کی فیکٹری میں مجھے مسلسل نقصان دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ 18 سال کی ہو، اس کی جائیداد میں اپنے نام کرواؤں،
جس کا اصل وارث تو میں ہی تھا، لیکن دادا نے پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو سب کچھ دے دیا تھا۔ اگر میرے پاس وراثت کے پیسے آ جاتے تو میں اپنی فیکٹری کو تباہی سے بچا سکتا تھا، ورنہ تو شاید میرا کاروبار بھی ڈوب جانا اور مجھے گھر بھی بیچنا پڑتا۔ کہنے لگی، کون سی مجبوری؟ ایسی کون سی مجبوری ہے جو تم نے اس بدتمیز لڑکی کو اپنے گھر پہ رکھا ہے؟ میں نے کہا، یہ میری والدہ کی لاڈلی تھی اور وہ مجھ سے قسم لے چکی تھی کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی یہ یہیں رہے گی۔ میں نے فری سے ایک جھوٹا بہانہ بنایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تو کر دو شادی، ویسے بھی یہ چھوٹی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، اب یہ 18 سال کی نہیں ہوئی، جیسے 18 سال کی ہوگی میں اس کی شادی کر دوں گا۔ پری کہنے لگی، میرے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اور اب میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو تم سے یہی بات کہنے آئی تھی کہ اب جلدی سے میرا رشتہ مانگنے کے لیے آؤ، لیکن تبریز میں اس لڑکی کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی۔ ضروری نہیں کہ اس کی شادی تم 18 سال کی عمر میں کرو، اسے ابھی کسی بھی بیاہ کر چلتا کرو۔ اس وقت میں نے فری سے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں بڑے غصے سے اوپر الیشا کے کمرے میں آیا اور وہ بڑے آرام سے اپنے کمرے کو دوبارہ سے صاف ستھرا کر کے بیڈ پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ جیسے مجھے دیکھا تھا مسکرانے لگی، کہنے لگی، تابی چپس کھائیں گے آپ؟ میں بڑے غصے سے اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا، تمہیں ذرا بھی تمیز ہے؟ تم نے کیوں فری کے ساتھ بدتمیزی کی؟ کہنے لگی، وہ ہے ہی اس قابل، وہ ہوتی کون ہے آپ سے شادی کرنے والی؟ میں نے کہا، میں اسی سے شادی کروں گا، تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے تکلیف ہے کیونکہ یہ گھر اور آپ میرے اور میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی۔ اس کی بات نے تو مجھے جھٹکا سا لگایا تھا۔ میں نے کہا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگی، میں اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جب میرا آپ سے نکاح ہوا تھا۔ نکاح کا مطلب سمجھ میں آتا تھا مجھے، اور اب بھی آتا ہے۔ نکاح کا مطلب میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ میرے ہوتے ہوئے آپ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جیسے میں اتنا چھوٹا اور بیوقوف سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے اس رشتے کی نوعیت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، آج وہ مجھ پر اپنا رشتہ جتا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ عمر نہیں تھی نکاح کی جب مجبوراً میرا تم سے نکاح کیا گیا۔ میں تب بھی اماں سے کہہ چکا تھا کہ میں فری سے شادی کروں گا، الیشا کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ وہ کہنے لگی، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میری 18 سال کی عمر کے بعد مجھ سے میری ساری جائیداد چھین لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو کچھ نہیں دوں گی۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ لڑکی میری سوچ سے زیادہ تیز ترار اور شاطر تھی۔ اس نے کہا کہ اگر دوبارہ تم نے میرے سامنے یوں زبان چلانے کی کوشش کی تو میں تمہارے منہ پر ایک اور تھپڑ مار دوں گا۔ کہنے لگی، آپ مجھے تھپڑ ماریں گے؟ بالکل میرے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی تھی، مجھ سے بڑے آرام سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں ماروں گا۔ پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی، تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب؟ اس نے فلم کا ڈائلاگ بولا تھا۔ پھر کہنے لگی، آپ کو کھونے سے ڈر لگتا ہے؟ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ پچھلے 2 سال سے میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کا تھپڑ کھا کے چپ چاپ کونے میں بیٹھی رہوں گی اور آپ فری کے ساتھ رنگرلیاں مناتے رہیں گے اور وہ دلہن بن کر اس گھر میں آ جائے گی، تو تابی آپ کی غلط سوچ ہے۔ میں اسے کبھی بھی اس گھر میں آنے نہیں دوں گی، کیونکہ یہ گھر بھی میرا ہے اور آپ بھی میرے ہیں۔ اگر آپ نے زبردستی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور اس لڑکی سے شادی کی تو میں آپ کو اپنی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دوں گی۔ یاد رکھیں کہ یہ گھر بھی دادا کی جائیداد میں شامل ہے۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا اور ہر بات سے واقف تھی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کی شاطر دماغ کے مطابق اس کے ساتھ چال چلتا۔ اس وقت میں کمرے سے باہر آ گیا، لیکن میں نے اپنا رویہ الیشا سے بدلنا شروع کیا۔ ویسے بھی 6 ماہ بعد وہ 18 سال کی ہونے والی تھی۔ اگر میں اس 6 ماہ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھ لیتا اور وہ مجھ پر اعتماد کرنے لگتی تو یقیناً اپنی جائیداد بھی میرے نام لگا دیتی۔ میں نے فری سے فی الحال بات چیت کم کر دی تھی اور الیشا کے لیے میں رات کو ایک بہت خوبصورت سے جوڑا لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑی حیران تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہارے لیے؟ کہنے لگی، وہ کیوں؟ میں نے کہا، ظاہر سی بات ہے، تم میری بیوی ہو اور سب سے بڑی بات ہے کہ تم اس رشتے کو سمجھتی بھی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھوں۔ اس نے بڑی خوشی سے بیگ
میرے ہاتھ سے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا ہم نے ایک ساتھ ہی کھایا تھا۔ کھانے کے دوران میں اس کے کالج کے بارے میں اس سے پوچھنے لگا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا۔ رات کے 12 بجے میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرا لایا ہوا جوڑا پہنے، میک اپ کیے، بال کھولے الشفا میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں تو اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ اس کے کپڑوں سے پرفیوم کی خوشبو بھی اٹھ رہی تھی۔ بڑے آرام سے وہ میرے کمرے میں آ گئی، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگی میں کیسی لگ رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن میں نے کہا کہ بے حد حسین لگ رہی ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، کہنے لگی میرے ساتھ کپل ڈانس کریں گے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرے۔ اس نے میرا موبائل میرے ہاتھ سے پکڑا، اس پر ایک میوزک لگا کر اسے سائڈ پر رکھ کے، وہ ایک رومانٹک میوزک تھا۔ میں نے ایک ہاتھ میں اس کی کمر پر رکھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں صرف میں تھا یا میری محبت۔ پتہ نہیں چلا کب اور کیسے میں اس کی آنکھوں میں کھونے لگا تھا۔ مجھ پر ایک خمار سا چھانے لگا تھا، بے خودی بڑھنے لگی تھی۔ میری گرفت اس پر اور بھی زیادہ مضبوط ہونے لگی۔ اسی وقت لائٹ بھی بند ہو چکی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے گرمی تو نہیں لگ رہی تھی، ہاں، لیکن میرے اندر میرے جذبات بڑھنے لگے تھے۔ پتہ نہیں چلا کہ کب میں اس کے اندر کھونے لگا تھا۔ اسے اپنی گود میں بھر کر اسے بیڈ پر لٹایا اور ہوش میرے اس وقت اڑے جب صبح میری آنکھ کھلی تھی۔ بڑے حق سے وہ میرے بازو کے اوپر سر رکھے سو رہی تھی۔ اسے یوں اپنے قریب دیکھ کر مجھے رات کی ہر بات یاد آنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ بھی قائم کر سکتا ہوں۔ میں فوراً سے گڑبڑا کر اٹھنے لگا۔ میرا بازو اب بھی اس کے سر کے نیچے تھا، اس لیے میرے ہلنے پر وہ اٹھ گئی، مجھے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یوں بھی بہک سکتا ہوں، میرا نفس مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ فوراً سے اٹھ کر اپنے بکھیرے بالوں کو سمیٹنے لگی اور میں یوں تھا کہ اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بڑی شرمائی شرمائی سی تھی، لیکن میں تو سخت شرمندگی میں مبتلا تھا۔ میں نے کہا دیکھو جو کچھ ہوا میں وہ نہیں چاہتا تھا۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیسے بہک گیا۔ کہنے لگی کوئی گناہ نہیں کیا، میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں نے کبھی اس رشتے کو قبول کیا ہی نہیں تھا، میرے لیے صرف مجبوری تھی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں نے کہا میں فرید سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے چھوڑ نہیں سکتا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، سمجھو کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ الشوا کہنے لگی آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہنے لگا تمہیں میرے کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا یہ قصور ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور آپ کی زندگی میں کسی بھی فریق کو آنے نہیں دوں گی۔ میں نے کہا کہ تم کر کیا سکتی ہو، اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم میرے نام پر ساری زندگی بیٹھنا چاہتی ہے، شوق سے بیٹھو، تمہیں اگر یہ رشتہ ایسے ہی نبھانا ہے تو نبھاؤ، لیکن آج کے بعد میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ جو غلطی رات کو مجھ سے ہوئی ہے اسے کبھی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اور فرید سے میں شادی ضرور کروں گا۔ الشوا یہ سن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی، اب وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتی تھی۔ میں بھی اسے کترانے لگا تھا۔ ایک بار جب میں گھر پر آیا تو ملازمہ کہنے لگی کہ الشوا بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کھا لیا ہوگا اس نے کچھ الٹا سیدھا، عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں۔ میں نے کہا اسے کہو نیچے اترے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ملازمہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نیچے اتری، کہنے لگی وہ نہیں آ رہی، کہہ رہی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا یہ بڑی عجیب مصیبت ہے میرے لیے۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے میں گیا، وہ ابھی بھی بیڈ پر آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی۔ میں نے کہا اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا، اچھا ہے کہ میں مر جاؤں،
پھر شوق سے اپنی فری سے شادی کیجیے گا۔ میں نے کہا زیادہ ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے اٹھا کر بٹھایا۔ میں نے کہا اٹھو ورنہ تمہیں زبردستی لے جاؤں گا۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، لیکن جو خبر ڈاکٹر نے سنائی میرے سر پر تو کسی بم دھماکہ کر گئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر تو میرے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک رات کی غلطی کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی مسز بہت کمزور ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اسے گھر لے آیا۔ پورے راستے نہ تو میں نے کوئی بات کی، نہ اس کو اس کمرے میں لے کر جا کر لٹایا۔ ملازمہ سے کہا کہ اس کو فریش جوس لا کر دو۔ میں نے اس کی میڈیسن اس کے پاس رکھ دی اور وہی اس کے پاس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی ایسا کریں، زہر دے دیں مجھے، میں بھی مر جاؤں گی اور میرا بچہ بھی، پھر خوشی خوشی فری سے شادی کیجیے گا، کیونکہ آپ کی فری مجھے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کی ماں کے روپ میں کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ میں نے کہا ارشبا دیکھو میری بات سنو، میں تمہارے ساتھ کیسی زندگی گزار سکتا ہوں، اور پھر تم اتنی چھوٹی سی ہو اور یہ بچہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس کی کیئر کر سکتی ہو۔ پھر ڈاکٹر نے بھی کہا کہ تم بہت کمزور ہو، دیکھو بچے پیدا کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ ہم ایبارشن کروا دیتے ہیں، پھر تمہاری شادی میں خود ایک بہت اچھے لڑکے سے کروا دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے ایک تیکھی نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ کہنے لگی کہ اس کے لیے آپ کو مجھے زہر دینا پڑے گا، میں اپنے بچے کو اس طرح سے موت کے حوالے نہیں کر سکتی، یہ گناہ میں نہیں کر سکتی۔ مجھے طلاق دے کر میری دوسری شادی کروانے کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ میرا 18 سال ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو جائیداد مل سکے۔ میں بھی آپ کے نام کر دیتی ہوں، سب کچھ رکھ لیں، اپنی فری کو دے دیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہنے کے بعد میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیونکہ کچھ بھی زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آپ کو بار بار کوس رہا تھا، پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہو کے باہر آیا تو میں نے ملازمہ سے پوچھا لشبا کو دوائی دی اور صبح دودھ کا گلاس دیا کہ نہیں۔ کچھ بھی تھا، فی الحال کچھ بھی تھا، لیکن مجھے اس کی فکر بھی تھی۔ کہنے لگی صاحب جی وہ تو اپنے کمرے میں ہی ہے، میں جب صبح ان کے لیے دودھ کا گلاس لے کر گئی تھی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا مجھے پکڑا دیا، کہنے لگی یہ ان کی بیڈ پر پڑا تھا، دیکھیں اس میں کیا لکھا۔ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ میں نے کاغذ کھول کر دیکھا تو وہ گھر سے جا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ جب میری عمر 18 سال کی ہو جائے گی جائیداد آپ کو دے دوں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے بھی نہیں، بلکہ میرے جانے پر شکر کریں گے۔ آپ کی راہیں جو صاف ہو گئی ہیں۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا ٹیبل پر رکھا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے میری زندگی مصیبت میں ڈالنے کا ٹھیکہ لیا۔ اس پریگننسی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کروں تو کیسے کروں۔ اتنے میں فرح کی کال آ گئی۔ میں ان دنوں الشبا کو ڈھونڈنے میں لگا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے والدین کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، بس جلدی سے آؤ اور میرا رشتہ مانگو، ورنہ میرے والدین کسی سے بھی میری شادی کر دیں گے۔ میں اس وقت بے حد غصے میں تھا۔ 3 دن سے میں دن رات صرف الشبا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے اس وقت الشبا کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ خود بھی کم عمر تھی، کہاں جا سکتی تھی۔ اس پر فری کی کال۔ میں نے کہا تمہارا جہاں جی چاہتا ہے شادی کر لو، میری جان چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے تبریز، یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا فری میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری شادی ہو چکی ہے، اس لیے پلیز تم جہاں چاہو شادی کر سکتی ہو۔ کہنے لگی تمہارا دماغ تو درست ہے۔ فرح کہنے لگی اگر تم نے اپنے اس جاہل کزن سے شادی کرنی تھی تو مجھے آس میں کیوں رکھا۔ میں نے کہا ابھی بھی تمہارے رشتے آ رہے ہیں، اس لیے جسے چاہو شادی کرو، میری جان چھوڑ دو۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں رات کے 2 بجے گھر پہنچا تھا۔ ملازمہ کھانے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے،
3 دن سے میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا تھا، پتہ نہیں کہاں گئی تھی۔ نہ مجھے کھانے کی ہوش تھی، نہ پینے کی۔ اس کی فکر تھی یا بچے کی فکر تھی؟ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ رات کا پہر تھا، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ جب مجھے سسکیوں کی آواز آئی، میں حیران تھا کہ اس ٹائم کون رو سکتا ہے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو سسکیوں کی آواز مجھے اوپر چھت سے آ رہی تھی۔ چھت پر بس ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے سوچا کہ وہاں کون ہو سکتا ہے۔ میں جیسے ہی اوپر گیا تو لشپا چھت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، تم کہاں سے واپس آئے ہو؟ کب آئی ہو؟ میں تمہیں 3 دن سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہاں تھی تم؟ میں نے غصے سے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑے اور اپنے چہرہ اس کے قریب کر کے بڑے غصے سے پوچھا۔ میں نے کہا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 3 دن سے کہاں تھی تم؟ تمہیں احساس ہے کہ میں کتنا پریشان تھا؟ وہ کہنے لگی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، تھی اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو۔ وہ کہنے لگی، وہ بچہ جسے آپ مارنا چاہتے ہیں، وہ بیوی جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس 3 دن میں مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ الشبا میرے لیے کیا ہے۔ میں نے فری کو انکار کرنے میں 2 منٹ نہیں لگائے تھے اور الشبا کی خاطر 3 دن سے کھانا پینا سونا چھوڑ دیا تھا۔ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اپنی بیوی کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تو کتنی اہم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، نہیں کرتا دوسری شادی، بس دوبارہ مجھے چھوڑ کے کہیں مت جانا۔ وہ کہنے لگی، میں پہلے بھی کہیں نہیں گئی تھی، چھت پر تھی، نیچے سے کھانا پینے کا سامان لے آتی تھی۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ میں نے پورا کراچی جان مارا تھا اور وہ میرے ہی گھر کی چھت پر رہتی تھی۔ جی تو میرا بڑا چاہا کہ ایک عدد تھپڑ لگا دو۔ 3 دن سے میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا اور وہ میرے ہی گھر کی چھت پر تھی۔ مار نہیں پایا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے کہا، پتہ نہیں کب لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ پتہ نہیں ایک ہی رات میں تم نے مجھ پر پیار کا جادو کر دیا کہ پری میری زندگی سے نکل بھی گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کہنے لگی، میرے بچے کو تو نہیں ماریں گے؟ میں نے کہا، صرف تمہارا نہیں ہے، میرا بھی ہے۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس وقت 18 سال کی تھی، لیکن بچے کو بڑے اچھے طرح سے سنبھالتی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ کہتی تھی، میں ہمیشہ ماں باپ کی محبت کو ترسی ہوں، اپنے بچے کو کبھی بھی ترسنے نہیں دوں گی۔ میں نے بھی اسے دل سے قبول کر لیا تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اپنے بچے سے بھی۔ میں سمجھا تھا کہ ایجاب و قبول ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے اس کی اہمیت کو میں سمجھا تھا۔